ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کا جو سلسلہ ہے وہ رک نہیں رہا اور اب کافی زیادہ اس میں سیویرٹی آ گئی ہے کیونکہ یہ سیز فائر ڈیل کو بھی امپیکٹ کرنا شروع ہو گیا ہے۔ کچھ دنوں پہلے ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح صدر ٹرمپ نے غزہ کو مڈل ایسٹ کا ریویرا بنانا چاہتے ہیں، اس قسم کے بیانات انہوں نے دیے ہیں۔ اب ان پالیسیز کے خطرناک نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ حماس نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کو مؤخر کر رہی ہے۔ پچھلے 5 تبادلوں میں 21 اسرائیلی اور 730 فلسطینی قیدی رہا کیے گئے تھے، لیکن اب یہ پروسیس خطرے میں ہے۔ ناظرین، حماس کی مسلح شاخ القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ دشمن گزشتہ 3 ہفتوں سے معاہدے کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ ان خلاف ورزیوں میں شمالی غزہ میں بے گھر لوگوں کی واپسی میں تاخیر، سویلینز پر فائرنگ اور امدادی سامان کی ترسیل میں رکاوٹیں شامل ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ وہ معاہدے کی پابند رہے گی بشرطے کہ اسرائیل بھی اپنے وعدے پورے کرے۔ لیکن ٹرمپ کا رد عمل اس بحران کو اور سنگین بنا رہا ہے۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر تمام قیدی ہفتے تک 12 بجے تک رہا نہیں کیے گئے تو سیز فائر کینسل کر دیا جائے گا اور ہیل بریک لوز ہو جائے گی۔ یہ اس صدر کا بیان ہے جو کچھ ہی دنوں پہلے غزہ کو لگژری ریزورٹ میں تبدیل کرنے کی باتیں کر رہا تھا۔ بالکل، اور ناظرین صرف یہی نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے اب یہ بھی کہہ دیا ہے کہ امریکہ غزہ کی اونرشپ لے گا جیسے وہ کوئی ریئل اسٹیٹ ڈیل ہو۔ ان کے داماد جیرڈ کشنر پہلے ہی غزہ کو ویلیویبل واٹر فرنٹ پراپرٹی کہہ چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ فلسطینیوں کو رائٹ آف ریٹرن نہیں دیا جائے گا۔ ناظرین، فلسطینی لیڈر مصطفیٰ باغوتی نے کہا ہے کہ اسرائیل کی 3 بڑی خلاف ورزیاں ہیں جن کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے۔ نمبر 1 کہ عارضی رہائش اور امدادی سامان میں رکاوٹیں، نمبر 2 کہ غزہ میں لوگوں پر فائرنگ ہو رہی ہے، اور نمبر 3 کہ ٹرمپ نے غزہ کو خالی کرنے کے منصوبے کی حمایت کی ہے بلکہ اس کی پیشکش بھی کی ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ سیز فائر کے دوران 25 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور درجنوں زخمی ہیں۔ تو یہ سیز فائر ہے یا نہیں یہ تو ہمیں نہیں لگتا۔ فی الحال تو ناظرین جو عزائم نظر آ رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے یہ محض ایک ونڈو ڈریسنگ ہے یا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر۔ اس حوالے سے ہم آپ کو مزید بتائیں کہ حماس کے سینئر رہنما ہاشم نعیم کے مطابق وہ پچھلے 3 ہفتوں سے مصر، قطر اور امریکہ کے ساتھ ان خلاف ورزیوں پر مسلسل بات چیت کر رہے تھے، لیکن اب صورتحال اور بگڑ گئی ہے کیونکہ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل قائدز نے فوج کو ہائی الرٹ پر رہنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، اس سیز فائر ڈیل کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ 1 مارچ کو ختم ہو رہا ہے۔ دوسرے مرحلے میں تمام قیدیوں کی رہائی اور مستقل سیز فائر بھی شامل ہے۔ تیسرے مرحلے میں غزہ کی تعمیر نو کا منصوبہ بھی ہے، لیکن نیتنیاہو نے پچھلے ہفتے دوبارہ کہا ہے کہ وہ حماس کو تباہ کرنے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ ناظرین، مصطفیٰ برغوثی کا کہنا ہے کہ نیتنیاہو تمام اسرائیلی قیدی واپس لینا چاہتے ہیں اور پھر غزہ میں میسیکر جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی پچھلی باتوں کو دیکھیں تو ناظرین یہ صاف ہے کہ ان کا جھکاؤ کس طرف ہے۔ وہ پہلے ہی گرین لینڈ پر قبضہ، پیناما کنال کو اپنے کنٹرول میں رہنے اور کینیڈا کو 51ویں ریاست بنانے کی باتیں کر چکے ہیں، بلکہ جو انہوں نے ابھی گلف آف امریکہ کا انہوں نے اعلان کیا سپر بول پہ جاتے ہوئے، تو اگر آپ گوگل میپ پہ گلف آف میکسیکو ڈالیں تو آپ اس کا نام گلف آف امریکہ آ رہا ہے۔ اگر آپ امریکہ میں ہیں تو آپ کو نظر آئے گا گلف آف امریکہ، اگر آپ میکسیکو نظر آئے گا گلف آف میکسیکو، اور اگر آپ دنیا میں کہیں بھی اور ہیں تو آپ کو دونوں نام نظر آئیں گے۔ یہ ہے پاور امریکن پریزیڈنٹ کی کہ وہ گوگل میپس پہ چینج کر سکتے ہیں، اپنا نقشہ بنا سکتے ہیں دنیا کا جیسے بھی وہ اس کو پیش کرنا چاہیں۔ بالکل، ویسے کافی انٹرسٹنگ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اینٹکس رہے ہیں وہ اتنی بچگانا چاہیے، یہ وہ چیزیں جو ایک بچہ شوق کیا کرے گوگل میپ پہ وہ نام چینج کرواتا رہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور ناظرین یہ صرف غزہ کا مسئلہ نہیں ہے، لبنان میں بھی اسرائیلی سیز فائر کے خلاف ورزیاں جاری ہیں اور اب معاملہ اور بھی زیادہ سنگین ہو گیا ہے کیونکہ سعودی عرب نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو ان کی زمین سے نکالنے کی کسی بھی کوشش کو قبول نہیں کریں گے۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے بھی اس پوزیشن کی تائید کی ہے اور اس کو بہت کلیئر اور ایکسپلیسٹ انداز میں واضح کیا ہے۔ ناظرین، یہ تو ہم نے آپ کو گزشتہ شب ہی بتایا تھا کہ سعودی عرب نے اس حوالے سے بہت ہی ایک قابل تعریف ان کا لائحہ عمل اور رد عمل دیا ہے۔ اور اب ہم غزہ کی صورتحال کی مزید بات کریں۔ موسم سرما، سیلاب اور گدلے پانی کی وجہ سے وہاں پہ انسانی بحران بہت شدید ہے۔ ہیومینیٹیرین ایڈ یعنی امدادی سامان کی ترسیل معاہدے کے مطابق نہیں ہو رہی، زخمی مریضوں کو باہر نہیں نکالا جا رہا، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ غزہ کی اونرشپ لے لے گا۔ یہ نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے بلکہ فلسطینیوں کے ساتھ مزید ظلم ہے۔ بالکل، اور اب سوال یہ ہے کہ اس بحران کے خطے پر کیا اثرات ہوں گے۔ دیکھیے، روس، چائنا اور جرمنی پہلے ہی ٹرمپ کی غزہ پالیسی کو مسترد کر چکے ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ انپریسیڈنٹڈ سا مومنٹ ہے کیونکہ یورپین ممالک میں سے کبھی بھی ٹرمپ کی پالیسی کا
کھلے عام پہ خلاف ورزی جہاں تک اسرائیل اور غزہ کا معاملہ ہو ایسا کبھی ہوا نہیں پہلے. جرمنی کا بھی کہنا ہے کہ اس سے نئی تکالیف اور نئی نفرت پیدا ہوگی اور یہ درست ثابت ہوگا. پچھلے 3 دنوں میں حالات مزید خراب ہوتے رہے ہیں اور جب سے ٹرمپ نے یہ اعلانات کیے ہیں تو ظاہر سی بات ہے فلسطینی عوام میں اس کا آلریڈی بہت زیادہ غم و غصہ موجود ہے. ناظرین، ان تمام معاملات سے امریکہ کی عالمی پوزیشن بھی متاثر ہو رہی ہے. جب سپر پاور کا صدر سیز فائر توڑنے کی دھمکی دے تو پھر دنیا کو امن کے لیے کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ یہ امریکہ کی وہی پالیسی ہے جس کے تحت وہ دوسرے ممالک پر قبضے کی باتیں کر رہا ہے، جیسے گرین لینڈ کی طرح غزہ کو بھی ایک پراپرٹی سمجھ جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور مصر اور قطر جو سیز فائر ڈیل میں بہت میڈیٹرز تھے، دونوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ تمام کوششیں ضائع ہو سکتی ہیں. یاد رہے کہ اس ڈیل کے ذریعے 2000 فلسطینی قیدیوں کی رہائی ہونی تھی اور اب یہ بات نوٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ پروسیس بالکل رک گیا ہے اور خطرہ یہ ہے کہ جنگ شاید دوبارہ بھی شروع ہو سکتی ہے. اور ناظرین، یہاں پہ صرف غزہ کی بات نہیں ہے، اسرائیل لبنان کے ساتھ بارڈر پر بھی کشیدگی بڑھا رہا ہے. حزب اللہ نے وارننگ دی ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ وہ خاموش تماشائی نہیں رہے گا، اور یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب امریکی صدر ہیل بریک لوز کی بات کر رہے ہیں. یہاں یہ بات کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ ایجپٹ اور جارڈن، ان تمام ممالک کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ریسنٹلی ایک اور بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر انہوں نے فلسطینی ریفیوجیز کو نہیں ایکسیپٹ کیا تو ان کے خلاف سینکشنز لگائے جائیں گے، جو ان اینڈ آف اٹ سیلف ایک بہت زیادہ تشویشناک صورتحال میں تبدیل ہو سکتا ہے. عرب دنیا کا رد عمل بھی بہت زیادہ اہم ہے. سعودی عرب نے صاف کہہ دیا ہے کہ فلسطینی ریاست کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل نہیں ہوں گے. یہ ٹرمپ کے اس دعوے کی تردید کرتا ہے کہ سعودی عرب فلسطینی ہوم لینڈ کا مطالبہ نہیں کر رہا. کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے بھی کہا ہے کہ فلسطینیوں میں ان کی زمین پر رہنے کا حق ان کے پاس موجود ہونا چاہیے اور اس کو کنسسٹنسی کے طور پر انہیں پرووائڈ کرنا چاہیے. بالکل ناظرین، سعودی عرب کی یہ جو فلسطینیوں کا حق ہے یہ بالکل غیر متزلزل ہے اور اس کے بارے میں سعودی عرب کی پالیسی بہت کلیئرٹی سے سامنے آئی ہے. اور ناظرین، جو غزہ میں زمینی حقائق ہیں وہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ سیز فائر کے باوجود اسرائیلی فورسز نے 25 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے. امدادی ٹرکوں کی تعداد معاہدے کے مطابق نہیں ہے، زخمیوں کو باہر نہیں نکالا جا رہا. موسم سرما میں لوگ ٹینٹس میں رہنے پر مجبور ہیں اور بالکل بے سر و سامان ہیں. سیلاب اور گندے پانی کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں. تو ایک بہت بڑا انسانی المیہ غزہ میں اس وقت جاری ہے. ایگزیکٹلی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ویسٹ بینک میں جہاں پہ سیز فائر کی ڈیل باضابطہ طور پر نہیں ہوئی تھی ایٹ لیسٹ، لیکن اسٹل اٹ کورز اٹ، دا ڈیل کورز اٹ، لیکن پھر بھی ویسٹ بینک میں کبھی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جب اسرائیلی آکوپیشن اور ان کی IDF کی فورسز نے جو تمام وار کرائمز ہیں جو وہ ڈیلی طور پر کنڈکٹ کرتے ہیں ان سب کو انہوں نے نہیں روکا. ابھی بھی وہاں پہ جارحیت اسرائیل کی جاری ہے اور امریکی کانگریس نے بھی ٹرمپ کی پالیسیز پر تنقید کی ہے. اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے ڈیموکریٹس نے بھی امریکی پالیسی کو مسترد کر دیا ہے. جو غزہ کی پالیسی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس کی بالکل سختی سے تردید کی ہے اور کچھ ریپبلکن سینیٹرز نے بھی اس کے خلاف بیان دیے ہیں. سینیٹر رینڈل پال نے کہا ہے کہ ہم نے امریکہ فرسٹ کے لیے ووٹ کیا تھا، نہ کہ آکیوپیشن کے لیے. لیکن ناظرین، یہاں پہ سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ غزہ میں 20 لاکھ فلسطینی اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، ان کے بچے سردی میں ٹھٹر رہے ہیں اور ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی زمین پر ریویرا بنائیں گے. ایک غزہ کے شہری کے الفاظ میں ہم ان کی پراپرٹی نہیں ہیں. اقوام متحدہ نے بھی وارننگ دے دی ہے کہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو ہزاروں مزید فلسطینی شہید ہو سکتے ہیں. لیکن امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ہر کوئی ان کی غزہ پالیسی کو پسند کرتا ہے. ایک طرح سے دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ از ان کمپلیٹ ڈینائل. وہ کسی قسم کا کرٹیسزم یا فیڈ بیک ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں. پوری دنیا اب دیکھ رہی ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بالکل، یہ بہت سخت ظلم ہو رہا ہے. اور ناظرین، یہاں پہ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ بنجامن نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز کو ریمارکیبل کہا ہے، جو کہ بالکل بھی سرپرائزنگ بات نہیں ہے. یہ وہی نیتن یاہو ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگ جاری رکھیں گے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کا بیسکلی مقصد امن نہیں ہے بلکہ فلسطینیوں کو مکمل طور پر ان کی زمین سے محروم کرنا ہے. بالکل. اور آخر میں یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ مارچ کی پہلی تاریخ قریب آ رہی ہے. اگر سیز فائر ٹوٹ گیا تو اس کے نتائج پورے خطے کے لیے بہت زیادہ تباہ کن ہو سکتے ہیں. دنیا کو ٹرمپ کے کولونیل سوچ اور نیتن یاہو کی جنگی جنون کو روکنا ہوگا، ورنہ انسانیت کے لیے ایک بہت ہی زیادہ سنگین مومنٹ آ سکتا ہے. بالکل. obviously I think another is brewing which is very dangerous. ہم نے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس سٹینس کی تعریف کی ہے جب انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کو، امریکہ کو مزید جنگوں میں نہیں پڑنا چاہیے. دنیا کو جنگوں کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ
ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے کہ وہ جو انہوں نے ان کے پوری کیمپین ٹریل میں جو ان کے الفاظ رہے ہیں روس اور یوکرین کی جنگ یا مڈل ایسٹ کے حوالے سے افغانستان کی جنگ کے حوالے سے، وہ اسٹینس کے ساتھ کنسسٹنٹ رہیں اور غزہ کے حوالے سے اپنی پالیسی کو وہی رکھے جو وہ اپنی کیمپین ٹریل میں تھی کہ جنگوں کے خلاف۔ امریکہ خود جنگ نہیں کرے گا، لیکن امریکہ فلی طور پر ایک اور جنگ کو فنڈ کرے گا، اور جب اس جنگ کی وجہ سے ایک پوری سویلائزیشن تہس نہس ہو جائے گی، ان کی پوری سوسائٹی تباہ ہو جائے گی، ایجوکیشن کا نظام ختم ہو جائے گا، ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے گا، پھر ڈونلڈ ٹرمپ وہاں تمام علاقے میں بلڈوزر لا کے ایک ریزورٹ بنائے گا، اور پھر اس کے بڑے بڑے ایکسپینسو جو کمرے ہوں گے وہ بیچے گا ٹو گلوبل لیڈرز اراؤنڈ دا ورلڈ۔ تو یہ ایک بہت ہی زیادہ انسیڈیس یہ کافی ڈینجرس ٹرینڈ ہے بالکل، اور یہ اس کا ناظرین اس کا امریکہ کو بھی کسی کے بھی حق میں یہ چیز نہیں ہے، اس وجہ سے دنیا کو سوچنا ہوگا اور دنیا کو ڈونلڈ ٹرمپ کو کنونس کرنا ہوگا کہ وہ اپنی اس پالیسی کو ترک کریں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو مزید بھی آگاہ کریں گے، لیکن یہاں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، کہیں نہیں جائے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے، دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔